ایک جگہ ہو تم اور ایک جگہ تم نے پہنچنا ہے، یہی ساری تمہاری جنگ ہے، یہی تمہاری ساری زندگی ہے۔ اور انسان کی حماقت کی حد یہ ہے کہ یہ کروڑوں اربوں سالوں سے دوڑ رہا ہے، مگر جہاں ہے وہاں اور جہاں ہونا ہے وہاں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا، مگر پھر بھی یہ دوڑے جا رہا ہے اور ہوگا کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کبھی طے نہیں ہو پایا ہے، کبھی طے ہو بھی نہیں پائے گا۔ امید اور منزل کے درمیان دوری ہمیشہ ایک سی رہتی ہے، چاہے تم کسی فاصلے کو، کسی دوری کو کوئی بھی نام دیتے پھرو، مگر جہاں ہو اور جہاں ہونا ہے اس کے درمیان فاصلہ ہمیشہ وہی رہتا ہے۔ چاہے کوئی 10 روپے کا مالک 10,000 کو منزل بنا کر چل رہا ہے، یا 10 کروڑ کا مالک 10 ارب کی خواہش میں چل رہا ہے اور ہوگا کے درمیان فاصلہ ایک سا ہی رہتا ہے۔ یہ انا کے ہونے کا ڈھنگ ہے۔ جس دن تم میں یہ خیال آ جائے کہ تم جہاں ہو وہیں تمہیں ہونا تھا، وہی تمہاری منزل تھی، تو پھر تم عام سے انسان نہیں رہے، سمجھ لو صوفی ہو گئے ہو، کیونکہ جسے تم دنیا سمجھ رہے ہو وہ یہاں سے وہاں کے درمیانی فاصلے کا ہی نام ہے۔ میں نے کہا ہے کہ جسے تم دنیا سمجھ رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ دنیا واقعی ہو بھی وہی جسے تم سمجھ رہے ہو۔ امید اور منزل کا فاصلہ ہمیشہ ایک سا رہتا ہے، اور صرف یہی راز ہے۔ یہ جسے تم صوفی کہتے ہو وہ کیا ہے؟ اس نے کوئی کتابیں رٹ رکھی ہیں اس لیے صوفی ہے؟ نہیں، وہ بس ایک کوڈ کو ڈی کوڈ کر گیا ہے کہ خواہش اور منزل کا ملن کبھی نہیں ہو سکتا، فاصلہ برابر قائم رہتا ہے۔ غریب امیر کو دیکھتا ہے اور حسرت سے سوچتا ہے کہ اس نے تو سب پا لیا، مگر کبھی اس کروڑ پتی سے بھی پوچھا ہے تم نے کہ کیا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو اس نے پانا تھا وہ سب پا لیا ہے؟ غریب ملک سوچتے ہیں کہ امریکہ جتنی فی کس آمدنی ہو جائے تو منزل مل گئی، مگر کبھی امریکہ سے بھی پوچھو نا کہ کیا اسے منزل مل گئی ہے؟ جس ملک کے پاس ایٹم بم نہیں وہ چاہتا ہے کہ ایٹم بم مل جائے تو وہ سکور ہو جائے گا، لیکن وہ یہ کبھی نہیں دیکھ پاتا کہ جن ملکوں نے ایٹم بم بنا لیے ہیں کیا ان کی اسلحے کی دوڑ ختم ہو گئی ہے؟ بلکہ الٹا ہوتا ہے، جو ملک جتنا کامیاب ہے، جو ملک جتنا زیادہ مالی وقت رکھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ دوڑ رہا ہے اور اتنا ہی زیادہ لالچ میں ہے۔ اور یہی فرد کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو کروڑ پتی ہیں وہ زیادہ بھاگ رہے ہیں۔ تم کیا پا لیتے ہو اس بات سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تمہیں، تمہارے یہاں اور وہاں کا جو فاصلہ ہے وہ تمہارا اصل مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں اور وہاں کا فاصلہ طے ہونے والا ہی نہیں ہے۔ اور پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں حقیقت ہے اور وہاں افسانہ۔ حقیقت اور افسانے کا فاصلہ طے ہو بھی تو کیسے ہو؟ پیدا ہونے کے دن سے موت کے دن تک دوڑتے ہو، مگر یہاں اور وہاں کا فاصلہ نہیں مٹتا۔ کبھی سوچتے ہو کہ جو پانا تھا وہ نہیں ملا کیونکہ کوشش زیادہ نہیں کی، جتنی محنت کی ضرورت تھی اتنی محنت نہیں کی، مگر وہ جو الٹیمیٹ محنت کرتے ہیں، بے تھکے دوڑتے رہتے ہیں، ان سے پوچھو نا کہ کیا ان سے یہاں اور وہاں کا فاصلہ طے ہوا ہے؟ دوڑنے کی شدت پر کچھ بھی انحصار نہیں۔ حقیقت اور افسانے کے درمیان فاصلہ قابل عبور ہے ہی نہیں۔ تم زندگی کے سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹس کو غور سے دیکھو۔ آغاز امید سے ہوتا ہے، کام فرسٹریشن پر ہوتا ہے۔ کبھی نوٹس کیا تم نے بچوں کو کیسی کیسی خواہشیں کرتے ہیں، اور ان خواہشوں کو پا لینے کا کتنا یقین ہوتا ہے ان کی آنکھوں میں؟ پائلٹ بننا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، سب انہیں کتنا آسان لگتا ہے۔ وہی بچے جن کو آسمان مٹھی میں لگتا تھا، جوان ہوتے ہوتے کیا پاتے ہیں کہ آسمان تو کجا، زمین پر بھی تھوڑا سا قبضہ جمانا کتنا مشکل ہے۔ اور اس طرح دوڑنے والا انسان جب زندگی کی شام سے ٹکراتا ہے اور یہ پاتا ہے کہ اب بھی اس کے یہاں اور وہاں کا فاصلہ اتنا ہے جتنا اس وقت تھا جب اس نے دوڑنا شروع کیا تھا۔ ایسا شخص پاگل نہ ہو تو اور کیا ہو،
تم دیکھو تو صحیح، ارد گرد مار رہے لوگوں کو کس اذیت میں مار رہے ہیں، کس تشنگی کے احساس کے ساتھ، کس فرسٹریشن کے ساتھ زندگی کے تجربے کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ تم کروڑوں سالوں سے انسان کو ایسے مرتے دیکھ رہے ہو، مگر تم اس سراب کو سمجھنے پر تیار نہیں کہ تسکین اور امید کے بیچ کا یہ فاصلہ جھوٹ تو نہیں۔ پرانے زمانوں کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، بہت بڑی سلطنت تھی اس کے پاس، درجنوں اس کی بیویاں تھیں، 100 اس کے بیٹے تھے، اس کی عمر 100 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن بیٹھا تھا کہ موت کا فرشتہ اس کے پاس آیا اور کہا، بادشاہ صاحب تیاری پکڑیے، چلنے کا وقت ہو گیا۔ بادشاہ لرز گیا اور کہا، چلنے کا وقت؟ ابھی تو بہت سی منزلیں ادھوری ہیں، ابھی تو کتنی خواہشیں تشنا ہیں، ابھی تو کتنی فتوحات نامکمل ہیں، ابھی کیسے مر جاؤں؟ موت کے فرشتے نے کہا، حضور میں تو لینے آیا ہوں، کسی کو تو لے کر جاؤں گا، آپ نہیں چلنا چاہتے تو اپنے بیٹوں میں سے کسی کو تیار کر لیجئے، وہ اپنی زندگی آپ کو دے دے تو میں اسے لے جاؤں گا۔ بادشاہ نے اپنے 100 بیٹوں کو بلایا اور اس مشکل کے بارے میں بتایا اور کہا، ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا ہے، یہ کام پڑے ہیں، یہ ملک، یہ علاقے ابھی فتح کرنے ہیں۔ تم میں کوئی ایسا ہے جو باپ کی جگہ موت کے فرشتے کے ساتھ جانے پر تیار ہو؟ اب اگر 100 سال کا باپ جینے پر اتنا مصر تھا تو 80 سال کا اس کا بیٹا کیوں اور نہ جینا چاہتا؟ 50 سال کا اس کا بیٹا کیوں نہ اور جیتا؟ 100 سب نے کہا، نہیں ابا حضور، میں تو اپنی زندگی آپ کو نہ دوں گا۔ 99 بیٹوں نے انکار کر دیا۔ جو 100واں بیٹا تھا اور سب سے کم عمر تھا، جس کی عمر ابھی 15-16 سال تھی، اس نے مگر اتنی سی محفل سے زندگی کا راز پا لیا۔ اس نے کہا، ابا حضور میں اپنی عمر آپ کو دینے پر تیار ہوں، موت کے فرشتے کو کہیے کہ مجھے لے جائے۔ موت کا فرشتہ بھی وہیں موجود تھا، حیران۔ اس نے کہا، تم کیوں مرنے پر تیار ہو گئے؟ لڑکے نے کہا، میرا باپ 100 سال میں کچھ نہیں کر سکا اور اس کے سارے ہی کام نامکمل پڑے ہیں، تو میں کیا تیر مار لوں گا؟ میں بھی زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لوں گا اور پھر بیٹھ کر اپنے 100 بیٹوں سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوں گا۔ اس سوال جواب سے، اس محفل سے میں ایک بات سمجھ گیا ہوں کہ میں چاہے جتنے بھی سال جی لوں، میرے کام ادھورے ہی رہیں گے۔ چھوٹے لڑکے نے موت سے کہا کہ میں اس وقت مرتا ہوں تو اتنا تو سکھ حاصل ہے کہ بغیر ان خواہشوں کے مر رہا ہوں کہ جن کے تشنہ رہ جانے کی وجہ سے میرے باپ کی آج یہ حالت ہو رہی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی موت تک راضی ہو گیا ہے۔ ہاں ایک مہربانی کرنا کہ جب میرے 100 سال بھی میرے باپ جی لے تو پھر ابا حضور کو لینے آؤ تو مجھے یہ ضرور آ کر بتانا کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہوئی۔ وقت گزرتا ہے، گزر ہی جاتا ہے۔ 100 سال بھی بیت گئے۔ موت پھر اسی بادشاہ کے پاس پہنچی اور کہا، چلیے۔ بادشاہ نے کہا، ابھی تو خواہشیں اور بڑی ہیں اور ساری ہی تشنا ہیں۔ تب تک اس کے پرانے 100 کے 100 بیٹے مر چکے تھے، مگر 100 اور بیٹے اس نے ان سالوں میں اور پیدا کر لیے تھے۔ اس نے خادموں کو کہا کہ میرے بیٹوں کو بلاؤ۔ موت بولی، دیکھ نہیں رہے آپ، 100 سال آپ کو اور مل گئے تھے، ہوا وایا تو کچھ نہیں۔ بادشاہ بولا، کچھ سال اور مل جائیں تو شاید منزل مل جائے، خواہشیں تسکین پا جائیں۔ شاید وہ آسرا ہے جو انسان زندگی کے آخری پل تک پکڑے رکھتا ہے۔ خیر 100 کے 100 بیٹے پھر جمع ہوئے۔ پھر سب سے چھوٹے بیٹے نے اپنی زندگی دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ موت نے اس لڑکے کو کہا کہ تو پاگل ہے، تو کیوں مر رہا ہے باپ کی جگہ؟ چھوٹے بیٹے نے موت سے کہا کہ مجھے کیوں سمجھاتی ہو؟ سمجھانا ہے تو میرے باپ کو سمجھا، وہ اگر 200 سال میں کچھ نہیں کر پایا تو میں کیا کر لوں گا؟ وہ بیٹا مرنے لگا تو اس نے باپ سے آخری سوال پوچھا کہ ابا جی، ان 200 سالوں میں کچھ بھی پورا ہوا یا کچھ بھی نہیں؟ باپ نے کہا، کچھ بھی نہیں، خواہشیں ہی بڑی ہیں۔ بیٹے نے کہا، ٹھیک ہے، میں اب خوشی سے جاؤں گا، کیونکہ مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ میں جتنا بھی جی لوں
میری خواہشوں اور زندگی کے درمیان یہ فاصلہ کم ہونے والا نہیں ہے۔ کہانی بتاتی ہے کہ ایسا 1000 سال تک ہوتا رہا۔ بڑے بادشاہ کے بیٹے مرتے رہے اور وہ ایک بیٹا قربان کر کے اور زندگی پاتا رہا۔ موت تھک گئی تھی اس کے پاس آ کر، مگر وہ بوڑھا بادشاہ ابھی بھی نہیں تھکا تھا۔ اس بار موت آئی تو اس نے کہا کہ بس اب بہت ہو گیا، تم اپنے تجربے سے سیکھنے پر تیار ہی نہیں ہوتے۔ بوڑھا بادشاہ اب بھی بضد تھا کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو ساری منزلیں راستوں پر بچھی ہیں، ساری فتوحات نامکمل ہیں، تھوڑا وقت اور مل جائے تو شاید کچھ ہو جائے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ یہ بھول گیا تھا کہ یہی کچھ وہ 10 بار پہلے بھی موت سے کہہ چکا تھا۔ تم بھی یہ بات موت سے ہزاروں بار کہہ چکے ہو۔ وہ بھی بھول چکا تھا کہ 10 بار پہلے وہ یہ سب کہہ چکا ہے۔ تم اس کھیل کو سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ دیکھتے ہو سارے بوڑھے کہتے ہیں کہ بچپن میں بڑا سکھ تھا، بڑی خوشی تھی۔ کسی بچے کو کبھی تم نے کہتے نہیں سنا ہوگا کہ بچپن سکھ ہے، بچپن خوشی ہے۔ کسی بھی بچے سے پوچھو، ایک ہی خواہش میں جی رہا ہوتا ہے کہ کب بڑا ہوں گا۔ اسے بڑا ہونے میں سارا سکھ اور ساری خوشی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ سارے بوڑھے چاہے کہتے رہیں کہ بچپن میں سکھ تھا، لیکن کوئی بچہ تمہیں خوشی اور سکھ ہی نہیں ملے گا، اسے خوشی بڑے ہونے میں نظر آ رہی ہے۔ سارے بچے بڑے ہونے کو بے قرار ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ بڑوں کی دنیا ہے، ان کے پاس ہی سارا اختیار ہے، ان کے پاس ہی سارے روک ٹوک کی طاقتیں ہیں، ان کے پاس ہی سکھ ہے کہ جدھر جائیں، جو کریں، جو کھائیں۔ دیکھتے ہو گھروں میں بڑے سنجیدہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو چپ کرا دیا جاتا ہے، ان کے کھیل کو روک دیا جاتا ہے۔ بچے اس وقت بڑوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا احمقانہ باتوں میں پڑے ہیں یہ سارے بڑے، اور کام کی بات یعنی ہمارے کھیل کود کو بھی روکا ہوا ہے۔ بالکل وہی کچھ جو بڑے بچوں کے کھیل کود کے وقت کرتے ہیں۔ بچہ جلدی جلدی بڑا ہونا چاہتا ہے تاکہ سارے حکم احکام پابندیوں سے اسے نجات ملے اور وہ بڑوں کو سمجھا سکے کہ فضول کی بحثوں کے بجائے کھیل کود میں جیو۔ مگر جب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو مزے کی بات یہ ہے کہ انہی بحثوں میں الجھا ہوتا ہے جن بحثوں کو روکنے کے لیے وہ شدت سے بڑے ہونے کی چاہ کیا کرتا تھا۔ اور یہی بچہ بڑا ہو کر کہتا ہے کہ بچپن بہت خوبصورت تھا، وہ بچپن جس کی سب سے بڑی خواہش تھی بڑا ہونا، وہ بچپن اب خوبصورت ہو گیا۔ تم انسانوں کا پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس دور سے تم دور ہوتے ہو اس کے دکھ بھول جاتے ہو، اس کے سکھ بس یاد رہ جاتے ہیں۔ اس لیے بوڑھے کو بچپن کا صرف حسن یاد رہتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اسی بچپن کو بڑے ہونے کی خواہش میں کیسے سسک سسک کر گزارا تھا۔ جب تک وہ طے نہیں ہوتا جو چیزوں کا استعمال کرنے والا ہے، تب تک وہ چیزوں سے خود کو طے کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، مگر سکھی وہ نہیں ہو سکے گا۔ یہی راز ہے اس زندگی کا جو خواہشوں سے جڑی ہے، جو چیزوں سے جڑی ہے۔ جس دن تم ان چیزوں، ان خواہشوں کے بغیر زندگی کو دیکھ سکو گے، اسی دن ہی تم زندگی کی حقیقت کو دیکھ سکو گے، کیونکہ سکھ چیزوں سے جڑی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ سکھ تمہارے ہونے میں ہے، نہ کہ چیزوں کے تمہارا ہونے میں۔ تم سکھی ہو تو ہر چیز تمہیں سکھ دے گی، تم خود سکھی نہیں ہو تو چیزیں تمہیں سکھ نہیں دے سکیں گی۔